अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक और जो स्टूडियो का माहौल आपको नज़र आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का मौका है। आज हम ईद मना रहे हैं और ईद की सेलिब्रेशन को ज़रा ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो हमने मेहमान बुलाए हुए हैं बड़े ही ख़ास हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आज इनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात होगी, ईद के हवाले से भी बात होगी। क़ुरबानी का गोश्त खाइएगा ज़रूर क्योंकि क़ुरबानी का मौका है, लेकिन खाने के लिए अपनी सेहत क़ुरबान ना कीजिएगा। ईद क्योंकि कल्चर नहीं है, ये मज़हब है, मजहबी फ़रीज़ा है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ग़ुरबा को ना भूलिएगा, फ़लस्तीन के मज़लूमीन इनको ज़रूर याद रखिएगा। जितना मुमकिन हो अंबिया कराम की सरज़मीन के रखवालों की मदद ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि ये ईद हमारे लिए आसानियाँ और बरकतें लेकर आए। अगरचे हालात मुश्किल हैं, बाज़ार महंगे हैं और बजट की जो बाज़गश्तें हैं, लोगों की धड़कनें उनको तेज़ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की रिवायत यही है ना कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराहट और उम्मीद का दामन हम हाथ से जाने नहीं देते हैं। एक तरफ गर्मी की शिद्दत है, दूसरी तरफ बजट की जो आहट है वो ज़्यादा तकलीफ़देह है, और ऊपर से नए टैक्सेस की बाज़गश्तें शहरियों की नींदें उड़ा रखी हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि IMF और हुकूमत के दरमियान नए माली साल के लिए सख्त शराइत पर इत्तेफाक हो रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तैयारियां ज़ेर गौर हैं, यानी इस बार बजट काफ़ी भारी पड़ने वाला है। और सुना है कि ये भारी बजट की बड़ी सीट की कुर्बानी भी मांग रहा है। सियासी हालात भी कुर्बानी मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत, दोनों को एक एक कदम पीछे हटना होगा। इमरान खान को आज जेल में 1029 दिन पूरे हो चुके हैं। PTI उनकी रिहाई और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा कर रही है। तो क्या बड़ी ईद के बाद कोई बड़ी खबर इमरान खान के हवाले से मिल सकती है? आज जो हमारे मेहमान हैं उनके सामने ज़रूर ये सवाल रखेंगे। यकीनन ईद हमें सिखाती है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, आना मायूसी की भी देनी होती है। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल से कि ये ईद पाकिस्तान के लिए माशी सुकून, सियासी इस्तेहकाम और आवाम के लिए आसानियाँ लेकर आए। जो मैं बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे दोस्त हैं और ये वो दोस्त हैं कि जिनसे उमूमन बैठक लगती है और सियासी मौज़ूआत पर बात होती है, ज़ाती मौज़ूआत पर बात होती है। तो आज इन दोनों के मिक्सचर के साथ हम प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। एक अच्छी सी बैठक लगाएंगे आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, तंजीला मज़हर मेरे साथ मौजूद हैं, फ़रीहा इदरीस मेरे साथ मौजूद हैं, और तीनों किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, अपने अपने चैनल्स पर अपने बेहतरीन प्रोग्राम्स कर रही हैं। नादिया, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इससे पहले वालों को मुबारक। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, पूरा साल आपने अपने सवालों से किस किस को काटा, इस बार कुर्बानी पे क्या काटा? कुर्बानी पे नॉर्मली बकरा होता है और एक गाय में हिस्सा होता है, तो वही एक शुरू से ट्रेंड चला आ रहा है। बस वही किया इस दफ़ा भी, और जाहिर सी बात है वो जो डीप फ्रीज़र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल शायद कम भी हो रहा है, और हम लोग तो उस पर बिलीव भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते। तो बस कुर्बानी भी हो गई, गोश्त भी बढ़ गया, और बारबेक्यू भी, इस गर्मी शदीद लेकिन बारबेक्यू भी हो गया। तो मेरे ख्याल है वही आपकी वाली बात किरण जो अभी आप बात कर रही थी कि ये कोई ऐसी हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। तो जो मजहबी फरीज़े हैं कम अज़ कम उनको हम उसी रंग के साथ अगर सेलिब्रेट करें और उन्हीं अहकामात की रोशनी में सेलिब्रेट करें जिसका है गरीबों को देना, रिश्तेदारों को देना, हमसायों को देना, तो मेरा ख्याल है कि रंग उसी से आते हैं। को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना, के हवाले से हमें करना है, तो मेरा ख्याल है उसी से रंग आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी तंजीला। सबसे पहले ये बताएं कि आपने क्या इस बार जानवर खुद चूज़ किया था या हस्बैंड ने चूज़ किया था या बेटे की पसंद से जानवर आया था, क्या हुआ था? सबसे पहले तो ईद मुबारक। बहुत थैंक यू सो मच आपके तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। अब कुर्बानी का जानवर सिलेक्ट करना और फिर कुर्बानी का सारा अरेंजमेंट ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है। अच्छा। मेरा दूर दूर तक इस पूरे अमल से प्रोग्राम के गेस्ट सेलेक्ट करती हैं। हाँ, मैं प्रोग्राम के गेस्ट के साथ साथ हमने किस किस चीज़ की कुर्बानी देनी है मीडिया में होते हुए कहाँ सच की कुर्बानी देनी है। ईद पे आए तो लेकिन ये है कि जाहिर है जैसे आप दोनों ही कह रही है कि एक रंग ऐसा है, मजहबी फरीज़ा तो है ही, लेकिन कुछ लोग मजहबी फरीज़े को बिल्कुल ही कल्चरल हो के नहीं मनाते ना, वो तो बिल्कुल ही कहते हैं कि बस साइड पे, तो लेकिन हम ज़रा फेस्टिविटी पे बिलीव करते हैं। आई थिंक कि फैमिली को मौका मिल जाता है, थोड़ा सा आप अनवाइंड कर लेते हैं अपने आप को भी और हालात को भी, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। मशरिक़ और मगरिब का हसीन इम्तिजाज हो जाता है। बोटियाँ बनाते हैं वैसे खुद?
یا وہ بھی میاں کے سپرد کیا ہوا ہے معاملہ؟ کبھی کبھی بنا لیتے. اچھا کبھی کبھی بنا. کبھی کبھی میں بکرے کی بوٹیوں کی بات کر رہی تھی. ہاں میں بھی بکرے کی بوٹیوں کی بات کر رہی ہوں, کبھی کبھی بنا لیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اصل میرا ایشو ہے مطلب وہ پتہ نہیں گوشت کے ساتھ. ہاں میں اگر میں کچا گوشت بہت دیر تک دیکھوں یا اس کو صاف کروں تو پھر میں کھا نہیں سکتی. پکاتی بہت اچھا, تو آپ پریفر کرتی ہیں کہ کھایا جائے, کوئی اور صاف کر کے دے دے اور میں پکا لوں اور پھر میں کھا لوں. صحیح, یہ مجھے اچھی لگتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فریا آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں کیونکہ عید جو ہوتی ہے نا یہ پیاروں کے لیے ہوتی ہے اور پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے. تو غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو آپ کی والدہ کے بعد یہ آپ کی پہلی عید ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری طرف سے ایک بار پھر تعزیت قبول کیجئے. یقیناً وہ جنت کے خوبصورت باغات میں ہوں گی. کیسی یہ عید آپ کی, اور ماں کے ساتھ جو آپ کی میموریز تھیں وہ کس طرح کی تھی, خاص طور پر بقرعید کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو؟ کرن ایک تو آپ کے سوال میں کہنے لگی تھی بالکل کسائیوں سے بہت زیادہ وہ کیا بھی کویسچن میں نے بالکل ہی چینج کر دیا. لیکن یہ میں مختلف شوز میں جا کے بات کری ہوں ماما کی, لیکن میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ شاید کروں یا نہ کروں. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ یہ ریالٹی ہے, اٹس دیئر. اور بہت زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ ایکچولی میری والدہ کی عید پہ ہی ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ ایئر. سو وہ ایسا ایک وقت تھا کہ جس میں ہم لوگ نہ بستر پہ سوئے پچھلے کئی دن تک, ماں جہاں پہ تھی آئی سی یو میں, اور ایک اپنے پیارے کو ایسے تکلیف میں دیکھنا. میرے خیال سے اللہ تعالیٰ, ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے فیل کیا کہ جب قربانی, یہی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک چیز دی تھی, اللہ نے چیز لے لی, اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور والدین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے, اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اتنے زبردست والدین دیے. آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے بڑے اچھے نام سے. سو یہ بہت پینفل تھی یہ عید جو ہے. میں نے پچھلے سال میرے گھر عید نہیں آئی, لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ میرے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ تھی کہ میں ری وزٹ کرتی ان تمام پینفل لمحوں کو جو کہ اب جاتے بھی نہیں ہیں ذہن سے, اور دکھی ہوتی, اور سب میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, اور والدہ کے جانے کے بعد آئی ایم دی ایلڈسٹ, تو اور ان کا بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا تھا, ان کو بھی دکھی کر دیتی. یا پھر یہ تھا کہ جیسے میری والدہ ایک بہادر خاتون تھی, وہ کلاس 6 میں تھی, ان کے والد فوت ہوئے, اور وہ بتاتے ہیں کہ میری نانی اس وقت 28 سال کی تھیں اور وہ ڈرتی تھیں لوگوں سے ملتے ہوئے. میری والدہ جا کے پرسہ لیا کرتی تھیں, ان کے چھوٹے 4 بہن بھائی بھی تھے. سو شی بیکیم اے مدر بہت پہلے اپنی لائف میں, اور پوری لائف انہوں نے ایسی گزاری ہے. اپنے بہن بھائیوں کی بھی ماں تھی, وہ ہماری بھی ماں تھی, اپنی سسرال میں بھی سب کی ماں تھی. شی واز اے لولی پرسن, آپ لوگوں میں سے جو ملا ان سے. تو وہ یہ چاہیں گی کہ میں اس کو سیلیبریٹ بھی کروں, جس کو وہ آنر کرتی تھی اس کو آنر بھی کروں. ان کے جو بچے میرے پاس ہیں ان کو بہت زیادہ خوشیاں دوں, وہ ان کو جنہوں نے ان کو پالا ان کو بھی دے. تو یہی مجھے لگا کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں بہت زیادہ. تو اس بار پہ کیا مختلف آپ نے کیا؟ سو اس بار ہم نے بہت سارا کچھ, جو سستیوں کی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی, اور ایک پریکٹیکل زندگی آپ کو ملی ہے. اب آپ نے دوسروں کو سکون دینا ہے. بہت سارے کام جو والدہ کے حوالے تھے اور انہوں نے ہمیں فیل بھی نہیں ہونے دیے, وہ اب کیے, خوشی سے لیے. ان کے بہت سارے جاننے والے, ان تک مجھے یاد ہے کہ ابھی تک امی کو ہوتا تھا کہ وہ نانی کی فلانا پڑوسی, اور وہ ادھر چلا گیا, اور ہم کہتے تھے بھائی وہ اتنی دور دوسرے شہر میں آپ کیوں چاہ رہی ہیں, کیوں نہیں, ان کو یہی والا گوشت جانا ہے اور ضرور جانا ہے. یا والدہ کی بھی ان کو یاد تھے لوگ, تو وہ بہت اس چیز کو آنر کرتی تھی. اچھی چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. تو اس بار آپ نے کوشش کی کیسے کنٹینیو کیا جائے. بیٹھ جاتی تھی اور گوشت کس طریقے سے حصے بنیں گے, کیا ہوگا, سب کو بٹھا لیتی تھی ساتھ. ہمیں بھی کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی. تو وہ ایک بچپن سے چیز دیکھی ہے, اس کو ویسے ہی فالو کریں گی. میں اپنی مدر ان لا کا بھی ذکر کروں گی. وہ بہت زیادہ اس حوالے سے ایکٹیو تھی کہ وہ پکاتی تھی خود, اور پھر وہ بانٹتی تھی اس کو. وہ نے پکا بہت, شی واز آلسو ویری گڈ کوک. تو یہ آپ دونوں کی لیگیسی کو فالو کر رہی ہیں کہ آپ نے بانٹنا بھی ہے سارے رشتہ داروں کو, اور پکا کے کھلانا بھی ہے. بہت پیاری بات ہے. ایک بار پھر جی آپ کی مدر کے لیے بہت ساری دعائیں, اور یقیناً جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی آپ کی والدہ کے لیے اس وقت میں آئی میرے گھر, اور بہت دل میں سکون لانے کے لیے ایفرٹ کی آپ سب لوگ, بلکہ یو آر پارٹ آف اٹ.
थ्रू आउट दिस डिफिकल्ट जर्नी. तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और जिनकी वालिदैन हयात है उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सलामती दे. नादिया, आप मुझे ज़रा हम टॉपिक को फिर अगेन ड्राइव करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि माहौल अचानक से चेंज हुआ है. जब पेरेंट्स की बात आ जाती है तो डेफिनेटली वो डिफरेंट हो जाती है फील. मैंने तो काफ़ी प्रोग्राम्स अर्ली ईयर्स में मंडियों से किए हैं जाके, और कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं. कभी ऐसा हुआ गाय पीछे भागना शुरू हो गई तो गाय से ज़्यादा मैं भागना शुरू हो गई. कई सारे ऐसे वाक़यात आपके साथ हुआ है वैसे? प्रोग्राम तो मैंने किए हैं किरण, लेकिन आपको पता है ना जो कराची में मंडी लगती है ना, एशिया की सबसे बड़ी मंडी और सुपर हाईवे पे, और अब थोड़ा सा आगे नॉर्दर्न बाईपास की तरफ चले गए. मुझे तो वैसे भी मंडी जाना बहुत पसंद है. अच्छा. ओहो, मैं जब कराची में थी और जब मैं कई दिन पहले अगर मैं चली जाऊँ कराची, मतलब 4-5 दिन हो, तो ऐसा हो नहीं सकता. और मेरे जो बच्चे नसल, मेरे जो भांजे भांजिया जो भी, वो वेट कर रहे होते हैं कि जब खाला आएंगी ना तो हमने मंडी का प्लान बनाना है. क्योंकि मैं बच्चों के साथ जरा लाइवली सी, और बच्चों की, एंड दे कॉल मी अच्छी खाला बाय द वे, तो मैं बड़ा वेट कर रही होती हूँ कि खुद भी मुझे मंडी जाना है. और फिर हम उन कैंप्स में जाते हैं, वो जो VIP कैंप्स होते हैं और ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे जानवर होते हैं. मुझे बड़ा पसंद है मंडी जाना, और मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ. सारी बच्चा पार्टी. कौन सी नादिया, ये एक अलग किस्म की नादिया. सीरियसली, अगर मैं ये कहती हूँ, अच्छा वो मुझे कहते हैं, फिर मुझे कहते हैं खाला आप क्या कर रही है, कोई पहचान ले, कोई जान ले. मैंने कहा बेटा जिस खुलिये में हूँ ना, उसमें किसी ने नहीं जानना, किसी ने पहचाना. अच्छा, कभी वो VIP ब्लॉक से वैसे कुछ खरीदा है? हाँ, क्या बात है ना, क्या बात कर रही है, क्या मतलब वो तो भैया, मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख 50 लाख से तो वो ऊपर ही होते हैं. बल्कि 10 लाख 20 लाख का तो बाप जानवर है. तो खरीदा तो कभी भी नहीं, लेकिन ये कि एंजॉय बहुत किया. मुझे बड़ा मजा आता है जानवर में. मैंने ऊंट मंडी देखी हुई है, मैंने बकरे भी देखे हैं जो चारपाइयों पे बैठे होते हैं, जो हिल ही नहीं सकते. उनको इतना खिला के हेवी वेट किया जा चुका होता है. उनको क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं, घी खाते हैं. मैंने कहा भाई अच्छा, मैंने कहा इनको खिलाएं आप जरा. नहीं अभी इनका टाइम नहीं है. मैंने कहा नहीं, आप मेरे सामने भी तो वही खाना खिलाएं ना. तो खैर वो नहीं खिलाते, लेकिन ये कि मुझे प्रोग्राम के हवाले से अपनी वैसे भी मंडी का चक्कर ना लगे तो ईद मुकम्मल नहीं होती मेरी. आप जाती हैं वैसे? कभी भी नहीं. अच्छा. मेरा एक आप कह लीजिए कि एक ब्लेसिंग है. जाहिर है बैकग्राउंड क्योंकि गाँव का है, तो गांव में आपको जानवर जो हैं वो पहले से अरेंज होते हैं, डोर स्टेप पे मिल जाते हैं. पेरेंट्स जो हैं वो कर लेते थे हमेशा से. अभी भी लास्ट ईयर भी हमने उन्हीं के साथ कुर्बानी की, इस बार भी उन्हीं के साथ मिलकर कुर्बानी कर रहे होंगे. तो वो ये वाला सीन नहीं है. तो मुझे सच्ची बात है कोई एक्सपीरियंस नहीं है. प्रोग्राम करने और कवरेज करने के लिए 1-2 बार जाना हुआ है. और मेरा नहीं, मतलब वैसे जैसे मैं जब शुरू में जाती थी तो फैसिनेट भी करता था, और साथ साथ जो है ना वो स्मेल और ये वाली सारी चीजें बड़ी परेशान करती थी. शहरी बच्चे होते हैं ना और जो देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है. बहुत फर्क हो जाता है. इसलिए कि हम लोग क्योंकि नेचर के बहुत करीब रहे ना, मतलब मैं जब बड़ी हो रही थी उस वक्त तक मेरी दादी हयात थी, तो मेरी दादी ने घर में जानवर रखे हुए थे. तो मेरे दादा के ऊँट थे. अच्छा, ठीक है. तो वो उन घरों के अंदर क्योंकि जानवर होते हैं ना, तो फिर आपके वो इम्यून हो चुके होते हैं. अब जैसे मेरा बच्चा है, वो जब गांव जाता है तो वो एक जानवर को देख के ना, मतलब किसी भी जानवर को देख के जिस पे कोई एक्साइटमेंट की तुक नहीं बनती, उस पे भी एक्साइटेड हो रहा है. मम्मा चूजा, मम्मा किटी. तो मतलब वो जाहिर शहर में रहता है, तो वो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो आप में वो एक्साइटमेंट का लेवल लेके आता है. तो मेरा ख्याल है कि गाँव के जो बच्चे हैं उनको खेत खलियान जानवर, क्योंकि वो उन्हीं के साथ बड़े हुए होते हैं. तो जब शहर के लोग जाते हैं ना खेतों खलियानों में, वो खुश हो रहे होते हैं. और वो सरसों बल्कि फिर तो आप हमारी बातें सुन के भी हंसी रही होंगी. ये देखो मंडी जाके बताओ वो जो वॉक होती है फिर मजेदार. लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है जिस तरह से जानवरों के साथ किया जाता है ना, वो बड़ा वैसे इस पेनफुल है. दफा मैंने कोई पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट्स अ फेक पिक्चर आप लोगों की नजर से भी गुजरी है कि एक बिल्कुल दियो के साइज का वो AI है. वो AI, वो ब्लैक कलर का कोई बड़ा सा बुल है, वो बंदा उसके साथ खड़ा हुआ नहीं, वो AI जनरेटेड है. डेफिनेटली मैं हैरान हूँ कि मतलब AI ने जानवरों को भी माफ नहीं किया. आप हैरान ना हो. मैं इस बात पे हैरान नहीं हूँ. मुझे पता है इतना रियल न्यूज़. मैं ये कह रही हूँ कि AI ने देखें जानवरों को भी प्रोजेक्ट करने में अपना किरदार अदा किया. टीम भी पूछनी शुरू कर दी. जी वो मैं बिल्कुल देख रही थी. फरिया, आपको कोई वाकया याद है ऐसा कि ड्यूरिंग ईद ही या कोई मंडी वगैरह का अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो, और कोई ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड वाकया जो आपको आज भी सताता हो कि क्या हो गया ये? कोई बदतहजीब बकरा, कोई बुरी तरबियत वाली गाय भैंस. एक दफ़ा सैलाब के दिनों में मैं जब कवरेज कर रही थी तो वहाँ पे वो भैंस
مجھے کافی ناخوش ہو گئی تھی مجھ سے اور کافی دفعہ ٹکر گئی. اس کی ہے ویڈیو ویسے سینڈ اٹ ٹو یو. وہ اچھا مجھے پہلے میں اپنا کرتی تھی لائیو تھا جا رہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, پھر میں نے ایک دم سے کہا کہ کون ہے پیچھے, تو پتہ چلا کہ وہ بھینس ہے پیچھے. ایسا ہوا تھا کہ میں گئی ہوں منڈی, بہت زیادہ نادیہ کی طرح اتنی محبت شوق سے تو نہیں گئی ہوں, لیکن گئی ہوں پروگرامس کے لیے گئی ہوں, اور مزہ آتا ہے ہمیشہ جا کے, ایکسپیرینس فیسٹیوٹی ہوتی ہے نا وہاں پہ, اسپیشلی کراچی کی منڈی میں. لیکن جو بات ابھی ایک کرنے لگی تھی, نادیہ نے بیچ میں ہائی لائٹ کیا یا تنزیلہ نے, اوور آل جو ہمارا کلچر ہے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا, بالکل اس پہ آئی تھنک یو جسٹ سیڈ اٹ, وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا. دیکھیں عید قربان اگین ہم مکس ہوتے ہیں جانوروں سے, سو اٹ شوز کہ ہمارے ریلیجن میں کتنا زیادہ آل انکلوزیوٹی کی ذکر ہے. پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, ایون آپ کتوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ یہ غلط اس کو سمجھتے ہیں کانسیپٹ کہ ہمیں کیونکہ گھر کے اندر لانا منع ہے تو آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ جا کے اس کو ماریں یا اس کا برا سلوک کریں. بلیوں کے ساتھ, ڈاگز کے ساتھ اتنا بروٹیلٹی ہے, وہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. آپ ٹرکی میں جائیں, لوگ کس طرح سے بلیوں کو ہر طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. یہ ایک ہمیں ایز اے نیشن سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اتنے سنگ ہمارا سفر بھی بہت لمبا ہے ویسے, بات اب بہت اچھی کری. پہلے ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھ جائیں کہ ہم انسان جانور ہمارے پاس ہیومینٹی ہوتی ہے تو ہر چیز کی ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو کسی کی نہیں ہوتی. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جو نادیہ کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں, ایمپیتھی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ایمپیتھی ہے نہیں, اور جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے جانوروں کے ساتھ. جی بالکل ایسا ہی ہے, آپ کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہے نا. جی وہ نا پیٹ لور ہے, بہت زیادہ اینیمل لور ان فیکٹ. تو ایک بہت چھوٹی تھی, ہم ایک دفعہ کا میں چھوٹا سا ایک سناؤں گی قصہ. وہ کیا ہوا کہ گدھا گاڑی ہوتی ہے نا, تو سو, تو اس نے کہا اتنا بوجھ ہے اس پر. تو میں نے اچھا مجھے کہنی اماں دیکھے نا بیچارہ, یہ وہ نا بیچارہ صرف اس نے بولا. تو میں اس کو تھوڑا سا وہ سمجھانے لگی کہ میں نے کہا دیکھیے بیٹا ہر قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, ان کے کام الگ ہوتے ہیں, کچھ. کہتی ہے اماں میں گدھے کی بات کر رہی ہوں. تو وہ بچوں کے اندر, جو بچوں کے اندر یا انسانوں کے اندر اگر آپ کو ایمپیتھی جانوروں سے ہے تو وہ آٹومیٹکلی انسانوں سے بھی, انسانوں سے ہے تو آٹومیٹکلی. اچھا یہ ٹاپک بہت اچھا ہمارے ڈسکشن میں آ گیا, کیونکہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بچے بڑے شوق سے قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں, لیکن پھر جو ریس لگ رہی ہوتی ہے اور بچے جس طرح سے قربانی کے جانور کو لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں, ان کے گلے کی جو رسیاں ہیں وہ کھینچ رہی ہوتی ہیں, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, کرین سے اتارے جاتے ہیں, اور لاسٹ ٹائم وہ تو ختم ہو گیا, شکر ہے گر گئی تھی اور مر گئی تھی. اور جو دوسرا ایشو ہے نا کہ ایک تو آپ ان کو مسٹریٹ کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ جو آپ نے جو جس سے بات شروع کی تھی نادیہ نے بھی کہا کہ جو روح ہے اصل میں, آپ بچوں کو وہ تو سکھا نہیں رہے. ہمارا جانور کتنا بڑا ہے اور کتنا خوبصورت ہے, آپ نے اس ریس میں ان کو ڈال دیا تو پھر وہ تو سیکھیں گے ہی نہیں. بالکل ایسے وہ تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ شرطیں لگائیں گے اور گلی میں سب لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً ہمیں قربانی کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہے, سنت ابراہیمی ہے, لیکن اس کا جو ایسنس ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے کہ دکھاوے کی قربانی نہیں ہے, یہ بیسکلی اپنی انا کی بھی قربانی ہے, اپنے مال کی بھی قربانی ہے کہ اللہ کی راہ میں کس طرح سے ہم قربانی دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی فرماتا ہے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھتا ہے, وہ ریٹرن میں بھی اس سے زیادہ ہی مل جاتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. پروگرام ہمارا جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے, بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آئیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں نا, کچھ مزید قربانیوں کی بات ہو رہی ہے. ایک قربانی یہ جیسے ہی ہم ختم کریں گے اس کے بعد مزید ہمارے اوپر قربانیوں کا سیشن آنے والا ہے, بلکہ یہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ بتائیں اس کے لیے آپ ہاں ریڈی ہیں, آپ سنا ہے کہ کچھ مزید ماشاءاللہ ٹیکسز وغیرہ آ رہے ہیں, بجلی گیس ہمارے اوپر مزید مہنگی ہونے والی ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک چیز تو ہم سبھی اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں, بڑی واضح طور پہ نظر آ گئی ہے کہ کوئی پالیسی معاشی اس کے علاوہ نظر نہیں آئی ہے کہ آپ ٹیکسیشن بڑھا دیں. آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ویسے ہی بھرمار کی ہوئی تھی, اب آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بھی بات کی. جو کہا جا رہا تھا کہ ایف بی آئی میں ریفارم ہوگا, آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, آپ ایسے لوگوں کو ٹیکسیشن میں لائیں گے جو کہ ٹیکس چھپاتے ہیں, اس طرف آپ گئے ہی نہیں ہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے, جو آپ کے پاس بزنس مین کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اتنی ڈسکرپنسی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخصیت جس کے پاس بہت ساری زمین ہے یا جس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے, ان کا ٹیکس تنخواہ دار طبقے کی نسبت ریشیو کم ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں. پھر ٹیکسیشن
ہی خالی نہیں ہوتی ہے. ہمیں اگزامپل دی جاتی ہے دوسرے ممالک میں, ہم رہے ہیں ان ممالک میں, وہاں پہ اس ٹیکس کا ریٹرن کیا ہوتا ہے. مثلا اگر میں ورکنگ مدر ہوں تو مجھے اپنی بچے کے لیے اسٹائپینڈ ملے گا, اس ٹیکس میں سے ریٹرن ملے گا. اگر میں ایٹ ہوم ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی, تو مجھے تب ٹیک کیئر کیا جائے گا. کوئی سنگل مدر ہے, اس کو ٹیک کیئر کیا جائے گا. آپ کی سڑکیں ہیں, ہیلتھ ہے. چلے امریکہ میں ہیلتھ نہیں ہے, لیکن یورپ میں تو ہے, یو کے میں بھی ہے, جیسے بھی ہے, اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں, بٹ دیر از سیکیورٹی ہے. آپ یہاں پہ لوگوں نے گھروں میں اپنا گارڈ بھی رکھا ہوا ہے, لوگوں نے کو پولیس میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کے حالات جو نظر آ جاتے ہیں, عدالتوں کے لوور کورٹس کے حالات دیکھ لیں. سو اس ٹیکس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جب سڑک بھی آپ نے اپنے علاقے کی خود ہی ٹھیک کروانی ہے, ٹیکس دینا چاہیے. وی شوڈ ناٹ سے فار اے سیکنڈ کہ ٹیکسیشن پیچھے, وی ریئلائز کہ پاکستان میں ضرورت ہے, لیکن اگر کیا اس گورنمنٹ کی ایک ہی پالیسی ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, تو کرن یہ میں اور آپ بھی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے نا. اگر حکومت ٹیکس لے رہی ہے تو عوام کو کچھ دینا بھی چاہیے نا ان ریٹرن. لیکن عوام یہی سوال کرتی ہے کہ سانس کے علاوہ ہم اپنی ہر چیز پر ہی ٹیکس دے رہے ہیں نا. سیلری سے لے کر ایک ایک چیز پر, اگر آپ یہ پین بھی پرچیز کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, لیکن آپ اس کے ریٹرن میں دے کیا رہے ہیں, عوام کو مل کیا رہا ہے؟ نتھنگ. اب میرا ایک سوال, بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں جیسے پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ IMF کی پھر جو ہے وہ شرائط آ گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کے اوپر بھی پیسے بڑھائیں, تو بجلی کے اوپر بھی پیسے بڑھائیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ IMF کو حکومت کے اخراجات نظر نہیں آتے, وہ وہاں پہ بھی کہہ دیں بھائی آپ اپنے اخراجات بھی کم کریں, ایسی کوئی شرط کیوں نہیں آتی تنزیلہ؟ میرا خیال ہے جو ریفارمز کی وہ بات کرتے ہیں نا, آپ کے پورے اکنامک گورننس کا جو پورا سسٹم ہے اس میں ظاہر ہے جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی وہ بات تو کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہاں پہ سیاسی مصلحت ہے, وہاں پہ ششکے ہیں, مطلب کیوں آنا ہے آپ نے سیاست میں؟ آپ نے جھنڈے والی گاڑی لگانی ہے, پروٹوکول لگانا ہے, VIP کلچر آپ نے پروموٹ کرنا ہے. یہ مطلب بڑے بڑے میں نے انقلابی دیکھے ہیں. دا مومنٹ وہ الیکٹ ہوتے ہیں نا, کسی عہدے پہ پہنچتے سارا انقلاب شب ان کا جو ہے نا وہ جا کے نانی کے گھر سو جاتا ہے, خود وہ اسی ششکے کے ساتھ اس ٹیکس کے پیسوں پہ لوٹ مار مچاتے ہیں. تو میرا ذاتی جو مجھے جس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, 24 بار IMF کے پروگرام میں ہم جا چکے ہیں. IMF کا پروگرام جو نا وہ ایک آکسیجن ہوتی ہے کہ آپ کو ICU میں رکھا گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, پھر آپ سسٹین کریں گے, پھر آپ کو وارڈ میں لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, پہلے زیادہ کیئر والی یونٹ میں, پھر آپ کو نارمل بڑے وارڈ میں. پاکستان کی معیشت تو ICU پہ ہی آپ نے رکھی ہوئی, آپ اور آپ اس بات پہ خوش بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے, وینٹیلیٹر نہیں, وہ ادھار کی پیتے ہیں میں, اور پھر اس پہ مطلب قرض کی پی کے میں آپ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں, ہاں میں کشی. تو وہ آپ اتنے زیادہ اس بات پہ کریڈٹ ہے کہ ہمیں یہ پروگرام مل گیا, ہمیں بیل. اور آپ پھر اور کیا کرتے ہیں آپ کہ جتنی بھی آپ کی لیکیجز ہیں, آپ کے جتنے بھی اینٹیز ہیں لاس میکنگ, آپ ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دیتے رہتے ہیں, آپ ان کو سبسڈیز دیتے رہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو سزا تو نہ دینا یار. ایک تو آپ نے زبردستی ان کو ٹیکس نیٹ میں ڈال دیا کیونکہ ظاہر ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی, ٹھیک ہے. اب آپ ان کو مطلب وہ جو جس گدھے کا بھی ذکر ہوا نا, آپ وہ گدھے کی طرح سارے ٹیکس ان پہ لاتے چلے جائیں, سینڈوچ طبقے پر. مطلب آپ یہ نہیں چاہتے, آپ ٹریڈرز کے پاس نہیں جاتے, آپ جو ہیں وہ صنعت کاروں کے پاس جانے سے, آپ مطلب صنعت کاروں کے پاس کیا جانا ہے, آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے نا, ساتھ والی کرسی پہ ادھر ادھر, زراعت والے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے, ان کو آپ کچھ نہیں کرتے. اور یہ آج کی بات, ان کی تقریریں آپ نکال لیں, پچھلے 60 سالوں میں یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایگزیمپشنز ختم کریں گے, ہم ان طبقات کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, اور پھر جو آپ کی اپنی ناکامی ہے, آپ کی اپنی نااہلی ہے, اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور ابھی تو میں انفیکٹ ابھی کچھ روز پہلے میں سن رہی تھی, اچھا IMF کے پیٹ میں کیا درد ہے, آپ ہر بار جا کے آپ سود سمیت یہ قرض واپس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے کوئی آپ کے واقعی غم خوار ہیں, اگلا قرض واپس کرنے کے لیے پھر آپ دوبارہ قرض لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی پچھلے دنوں وزارت خزانہ سے ہی سن رہی تھی, تو وہ جب ان سے سوال ہوا کہ یہ آپ لوگوں نے ایک نیا شروع کر دیا ہے کہ جہاں ٹیکسیشن کرنی ہے آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھاتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا ایک اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بڑی اچھی زبردست بات کی تھی کہ غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, یہ تو امیر لوگوں کے لیے, ان سے ٹیکس, کیونکہ وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرواتے ہیں, تو وہ جو 1 لیٹر یا 2 لیٹر اپنے بائک میں پیٹرول ڈلوا کے جس نے آنا جانا ہے, جس کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ نہیں بھائی, آلو ٹماٹر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, ہر چیز کی. آپ نے 1 لیٹر پہ 10 روپے بڑھائے نا,
हर चीज की अंडे की, मुर्गी की, जो आपने 10 साल से सामान दुकान में रखा हुआ उसकी भी कीमत। कनात पसंदी का मुजाहरा किया है आपने वैसे 10 रुपए की बात करके, हालांकि हो ये रहा है पिछले दिनों से 15-20 रुपए बढ़ते हैं और 4 रुपए जो है वो कम कर दिए जाते हैं या 5 रुपए कम कर दिए जाते हैं। लॉलीपॉप का जो रैपर है वो पकड़ाया जाता है, एक्सपेरिमेंट है ना, वो आपने किया जाहिर भी जारी होता है कि बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को दे दिया 5 रुपए। और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया सबसे ज्यादा। वैसे ये सोशल मीडिया की अब टाइम है, ये गवर्नमेंट्स को समझना है कि ये अब चलते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नादिया मुझे ये बताएं कि कुछ क्या खबरों में ये सदाकत है वजीर खजाना के हवाले से, उनके इस्तीफे के हवाले से? नहीं, उनसे मईशत संभल रही है। उनके इस्तीफे के हवाले से सदाकत हो या ना हो, लेकिन अभी मैंने किसी से पूछा कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वजीर दाखिला हैं, अब वो बार बार ईरान जा रहे हैं, यानी वो काम कर रहे हैं, उनकी जो जॉब कर रहे हैं वो वजीर खारजा वाली जॉब कर रहे हैं। तो मैंने कहा वजीर खारजा का है, तो पता ये चला कि वो बजट बनाने में मसरूफ़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वज़ीर ख़ारजा बजट बनाने में मसरूफ़ है, यानी वज़ीर ख़जाना का काम कर रहे हैं और उनका काम वज़ीर दाखिला कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वज़ीर ख़जाना इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं। एक आपने बात की IMF की, IMF को ये नज़र नहीं आता। देखिए जो BISP है ना, 141 अरब रुपए की करप्शन उस पर सामने आई सेनेट की कमेटी में जी, कोई बात नहीं करता। और अब IMF कह रही है कि जी आप उसमें फंड बढ़ा दें। उनको ये भी नजर नहीं आता कि जो FBR का शॉर्टफॉल है वो 700 अरब को टच कर रहा है जी। लेकिन वो उसको भी वो नहीं टच करती, वो कहती है गरीबों पे टैक्स बढ़ा दें। 80 से 90 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म के मेंटेनेंस, वज़ीर आज़म हाउस के लिए रख दिए जाते हैं, उनको वो भी नज़र नहीं आता। 11-12 अरब रुपए का जहाज़ खरीद लिए जाते हैं, IMF को वो भी नज़र नहीं आता। मुझे देखिए IMF अपनी जगह है कि वही वो एक मॉनिटरी बॉडी ये सब है, लेकिन वो इससे कोई दो राय नहीं है कि वो एक पोलिटिसाइज इदारा भी है, उसको मनोवरिंग के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। मुझे लगता ये है कि ये मतलब आप कैसे आप तस्लीम करते हैं कि भाई आप अपनी आवाम पर टैक्सेस लगाए चले जाएं। जब ये पॉइंट आउट हुआ IMF की तरफ से कि जी आपका जो टैक्स कलेक्शन का जो शॉर्टफॉल है वो 630 से 680 जो अब 700 हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि इस गैप को कैसे कवर करेंगे। तो IMF को बताया गया कि जी हम लेवी बढ़ा देंगे, लेवी टैक्स, और वो हमारा कवर हो जाएगा। तो अब हुकूमत को तो मज़े आ गए, वहाँ से अप्रूवल मिल गया, हुकूमत को मज़े आ गए, ये तो ईजीएस्ट वे है खजाना जमा करने का। आपको ना कहीं जाना है, ना किसी को पकड़ना है, हर बंदे को आप पकड़ेंगे। और आप फिर ईरान जंग का नाम लेकर फेस सेविंग भी मिल गई थोड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आपको करप्शन भी नजर आ रही है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मनी भी नजर आ रहा है, बहाव भी नजर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, बिल्कुल ठीक, उस पे आप टैक्स नहीं लगाते एग्रीकल्चर इनकम पे, वो IMF को नजर नहीं आता। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 28th अमेंडमेंट की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इतने आराम से मान जाएगी? कोई BISP भी तो इसी में ही शामिल है ना। देखिए सिंपल सी बात है, उसको क्या एतराज़ है? तो एतराज़, लेकिन क्यों है? हम ख़त्म तो नहीं कर रही ना हुकूमत BISP को, कह रहे भाई अपने अपने सूबे का हर कोई चला ले BISP प्रोग्राम, इसमें क्या हर्ज है? वफाक गरीब है, सूबा अमीर है, 18th अमेंडमेंट के बाद यही हुआ ना, तो BISP ख़त्म करने की बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं भाई KP के BISP जो भी हैं वो उनको दे, पंजाब उनको दे। अगर आप 11 अरब का जहाज खरीद सकते हैं तो आप 1-2 अरब तो गरीबों पे भी खर्च कर सकते हैं ना। लाइकवाइज सिंध ने, जब आपको याद है प्रेसिडेंट हाउस में जब बिलावल ने पूरी ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने कहा था हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया जो कि वफाक से भी ज्यादा है। तो BISP का प्रोग्राम एक बहुत अच्छा, आप समझते हैं प्रोग्राम है, आप अपने बजट से उसको। मुझे तो बिलावल साहब की वो लास्ट लाइन याद है, जब उन्होंने अपनी तकरीर की कंक्लूजन पे पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त जरूरत यह है कि आप हमें दें, ना कि हमसे लें, मजीद दें। तो ये उनका कंक्लूजन था। फरिया, अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ना करते हुए भी हाँ कर बैठेगी? और जो 28वीं तरमीम के बारे में अब बड़ा खुल के गवर्नमेंट बात कर रही है, इनफैक्ट वज़ीर आज़म साहब भी बड़ा खुल के बात कर रहे हैं, 140A वाली उन्होंने बात की कि ये 27वीं तरमीम में था, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अभी जो मामलात हैं उस पर बात कर लेते हैं एंड देन इसको फर्दर देख लेंगे, तो अब आपको लगता है कि 28वीं तरमीम हो जाएगी? ये तो मुझे लगता है कि नबिश्ता दीवार है, होनी तो है। जैसे आपने कहा कि होनी तो है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम मे भी कुछ पार्ट्स के डिले हो सकते हैं, लेकिन होनी ज़रूर है। और इवेंचुअली जो रह जाएगा डिलेड होगा वो फिर नेक्स्ट तरमीम में आ जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, पीपल्स पार्टी अभी तक तो नहीं मानी है, लेकिन इन टाइम
मानना पड़ेगा। बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, उनको भी पता है। इट्स पीपल्स पार्टी, बहुत सीजनड है, उनको अच्छे तरीके से पता है कि बार्गेनिंग उन्होंने क्या करनी है, प्रेशर कैसे लेना है। तो आप देख लें वो कितने सुकून से बैठे हुए हैं, हालांकि हमें प्रेशर नजर आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, कहाँ से एक्सर्ट हो रहा है। बट इन एसेंस जो बात 28वीं तरमीम में हो रही है, मेरे ख्याल से तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर सूबों की बात होती है, हम कब से कह रहे हैं कि सूबे और बनाएं, ये बहुत इशू है। देखिए 28वीं तरमीम क्यों हुई थी, जो मेन पॉइंट था कि आपके पास सेंटर में सारी पावर जमा हो जाती है, वो सूबों तक नहीं मुंतकिल हो रही, इसलिए आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें। पीपल्स पार्टी के मंशूर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे पूरा पैराग्राफ है, पढ़ लें जाकर, मगर वो वहां रुकनी नहीं थी। उसके बाद वो लोकल बॉडीज के थ्रू आपके नीचे तक आनी थी, वो किसी सूबे ने नहीं की। आप देखें रो के मर के सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो फिर जाके आप लोकल बॉडी कराते हैं। ये भी अलमिया पाकिस्तान का कि जिस वक्त डिक्टेटर आए हैं तो वो लोकल बॉडी के ऊपर तवज्जो देते हैं। जब ये डेमोक्रेटिक्स आते हैं, इनको लोकल बॉडी भूल ही जाती है, क्योंकि डर लगता है कि हमें ताकत आगे ना डालनी पड़ जाए। इसलिए देते हैं कि डिक्टेटर्स का जो है ना वो सेकंड टियर जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ नहीं होती है। क्योंकि हमारी डिस्कशन बहुत मजे की चल रही है, क्योंकि मुझे क्लोज करना है। आपका कमेंट इस पे तंजीला, एक तो ये पीपल्स पार्टी आपको लगता है मान जाएगी या फिर कोई और ऑप्शन मौजूद है? और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट इतनी स्टेबल पोजीशन में है कि उनके पास है और ऑप्शंस, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो। अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको ना मिसलीडिंग ये स्टेटमेंट है कि इसको रिवर्स किया जा रहा है। देखिए तरमीम जो है वो करना इख्तियार है पार्लियामान का, और तरमीम की ऊपरी तरमीम होती हैं और कुछ तरमीम में गलतियां रह जाती हैं, सुकम रह जाते हैं, कमियां रह जाती हैं, दोबारा होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि रिवर्स करना है। लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात है, मेरा ख्याल है कि ये जब तक आप सियासतदानों के MNAs के हाथ में ये तरक्याती फंड्स के नाम पे अरबों रुपया देते रहेंगे ना, तब तक वो इस पे सांप बन के बैठे रहेंगे। ठीक है, आपको एक निज़ाम बनाना चाहिए और उस निज़ाम के थ्रू ही तरक्याती काम होने चाहिए और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, फिर अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। ये नहीं कि मेरे घर के सामने तो आप कर लें इसको कच्चा पक्का जो भी करना है, लेकिन अपना छोड़ दें, ऐसे नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वैसे याद है आपको, हम क्योंकि आज ईद का दिन है और हमने ईद से बात का आगाज किया था, तो लास्ट मैसेज ईद के हवाले से दीजिए, जो भी आपका हो। ईद पे जनाब सिर्फ यही है कि अपनों को याद रखें, वो लोग जिनसे आपकी मुलाकात सालों नहीं हो सकती, या फैमिली के वो मेंबर्स जिनसे आप नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़ाहिर है हम सारे सहाफ़ी हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं, वक्त कम मिलता है, अपने अपने शहरों से दूर होते हैं, अपने शहर में भी अपने गाँव से दूर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी को सो के, जो कहते हैं ना हम तो सारा दिन सोए रहे, तो ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चों के साथ तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपके बच्चे सीखें कि ज़िंदगी से क्या उन्होंने उसमें फन का जो, और मोबाइल के दौर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फरिया बिल्कुल एंजॉय करें, खूब इसको मनाएं, क्योंकि हर ईद पे ये भी एक तोहफा है कि आप ईद को सेलिब्रेट करें। अगेन आई रेफर, मेरी लास्ट ईयर जिस तरह की ईद गुजरी, उसके बाद आपको और फील होता है कि ये कम मौके होते हैं। ये भी अल्लाह का बड़ा तोहफा है कि आप अच्छी हेल्थ में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उन घरों को ज़रूर याद रखें जहाँ पे ज़रूरी नहीं है फिजिकली कोई मसला हो, इमोशनल भी हो सकता है। सो जो ये आपके ये वाला तबका है, उनको साथ लेकर चलें। नादिया, यही कहूँगी कि नज़र में रखें, हम गोश्त कर रहे होते हैं, बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको दें, उन रिश्तेदारों को भी दें जहाँ पे कुर्बानियाँ नहीं हुई हैं, उनको ज़रूर याद रखें। और मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो एक्चुअल एसेंस है, जो एक्चुअल कलर है, जो एक्चुअल तालीम है, जो एक्चुअल अहकामात है, वो अपनी नई नस्ल में मुंतकिल ज़रूर करें। बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, वो जो गरीब की बात है ना और रिश्तेदारों की, हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग ढूंढना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बुरे हाल, मतलब बहुत सारे ऐसे घर हैं आसपास भी होते हैं, अगर आप देखने की कोशिश करें। लोग सफेद पोश होते हैं ना, आप उनकी इज्जत को, आप उनकी तकरीम को रख बैठे होते हैं, और सारे सहाफ़ी हैं और सबका काम यही है बोलना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहाँ से निकल के और फिर ब्रेक की तरफ जाना। आप तीनों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज ये हमारा स्पेशल शो है। तो नेक्स्ट आवर में भी हम आपके साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो नए मेहमानों के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा ईद का प्रोग्राम जारी है और इस घंटे में हमारे पास नए मेहमान, और नए मेहमान मेरे स्टूडियो के लिए इसलिए क्योंकि आप तमाम लोग इनको जानते हैं, इनको सुनते हैं। हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। यशवीन जमाल,
آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور اطہر کاظمی, آپ تینوں مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. سب سے پہلے ذرا خواتین سے بات کا آغاز کر لیں. بسم اللہ کریں. I like this rule. I've always liked it. لیڈیز فرسٹ. تو پھر میں اور آپ ہی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کیسی گزر رہی ہے عید؟ ماشاء اللہ. نہیں تھینک یو, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. آپ کو, آپ کی ٹیم کو, سما کے سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک. اور عید جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں اپنی بزی روٹینس کے اندر سے ایک اچھا بریک ملتا ہے. عید کے دن کے اندر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اپنی فیملی, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہی ہائی لائٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ کی بھی ماشاء اللہ ایک بیٹی ہے اور میری بیٹی کی طرح بہت شوقین ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے جیسے آپ کی عید جو ہے وہ عائشہ کے گرد گھومتی ہے, میری عائشہ کے ارد گرد گھومتی ہے. اور وہ تیاری کا ہوتا ہے, اس کو بہت شوق ہے کہ چوڑیاں چاہیے, مہندی چاہیے. سو عید سے ایک دن پہلے وہی ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور عید کے دن اس نے صبح اٹھ کے تیار. اور مجھے ایک چیز کے یہاں پہ کنفیس کرنے دیجیے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پر سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے ایک چیز یشوین سے سیکھی ہے. یشوین نے مجھے بتایا کہ عید کا موقع جو ہوتا ہے نا وہ سب کے ملنے کا موقع ہوتا ہے. تو ہم جب اس طرح کے پروگرامز رکھتے ہیں تو اس پہ ہم تمام لوگ ملتے ہیں. ڈسکشنز ویسے یوزولی بھی مل رہے ہوتے ہیں, لیکن عید کے پروگرامز میں ذرا جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ کلر ہو جاتا ہے. اس پہ پولیٹیکل باتیں بھی ہو جاتی ہیں, عید کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, سب کچھ. آج ہم نے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کر کے پہنا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ حسن ایوب کو نہیں بتایا. بہت پیاری یہ دیکھیں بقرہ عید ہے, اس میں جانور ذبح ہوتے ہیں, لال لال ہوتا ہے, خون ہوتا ہے. تو آپ نے بیسیکلی ریڈ از اے کلر آف ڈینجر. نہیں ڈینجر بھی ہے نا, تو خونی رنگ ہے. اب خونی رنگ کے اندر دونوں رنگی جا چکی ہیں. اب میرا اور اطہر کاظمی صاحب کی آج خیریت نہیں ہے لگتا مجھے. میں تو ڈر رہا ہوں, میں تو ڈر رہا ہوں. نہیں اصل میں انہوں نے اتنے گائے بکرے گرائے ہیں نا کہ یہ جو ان کو خون ہی خون نظر آ رہا ہے. حضرت ایوب صاحب بڑا اچھا کام کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی شروع کر دیا ہے, موسمی کسائی ہو گئے. آپ کی آنکھوں میں مجھے خون نظر آ رہا ہے. چلیں مجھے بتائیں آپ کا ریٹ کیا تھا اس بار؟ گائیں کتنے کی اور بکرے؟ 3 ویڑے ہیں جی. نہیں آپ گرا کتنے کے رہے تھے موسمی کسائی؟ میں کوئی نہیں گرا. اچھا نہیں آپ نے خون کی بات کی, رنگ کی بات کی, میں نے کہا آپ اتنے رنگے ہوئے. ذبح کی ہے وہ بھی شیور والی, اور وہ بھی کیریبین کے اندر, اور وہ زندگی کا سب سے مشکل کام تھا میرے لیے. اچھا. وہ بھی ذبح کرتے ہوئے 3 مرتبہ تو میرے ہاتھ کانپے, اور میں نے کہا میں کس طریقے سے سلاٹر کر سکتا ہوں. تو سلاٹرنگ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ جانور کو, میرا بڑا بھائی ہے وہ خود مطلب تکبیر پڑھتا ہے, سلاٹر کرتا ہے. میں نے کئی دیکھی ہے ویڈیوز کہ عرب خواتین جو ہے وہ ذبح کرتی ہیں, تو آئی کانٹ ڈو اٹ سیریسلی. اور یہ ویسے یہ ایک طریقہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں دین بڑا واضح طور پر بتاتا ہے کہ کس طرح سے قربانی ہونی چاہیے کہ آپ کی ایک ضرب کے اندر ہی غلطی کا بھی جو چانس ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو. اطہر ویسے آپ کرتے ہیں عید مبارک؟ خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. نہیں میں کون سا یوگوسلاویا میں رہتا نہیں, خود کرتے ہیں. خود نہیں, obviously خود آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ جانور کو اس طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے. اور بہت ساری ویڈیوز جو عید سے پہلے آتی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں جانور ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں ہم سب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو اس کا جو ایسنس ہے اس دن کا, اس میں قربانی بھی ہے, اثار بھی ہے, تو وہ آپ کو obviously جانور کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کی ایک پیاری چیز آپ اس کو قربان کر رہے ہیں, لیکن سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا یا اشوین نے کہا کہ یہ دوستوں سے ملنے کا دن ہوتا ہے. بنیادی طور پہ آپ کا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, پھر آپ کا جو ایک سماجی اور معاشرتی جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح پورا پاکستان سیلیبریٹ کرتا ہے تو ہم ویسے کبھی ہوا ہے یہ کہ قربانی خود کی جائے؟ اس کا بھی ویسے بڑا ثواب ہے کہ آپ خود سے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی کریں, اور اس کے لیے واقعی حسن کی بات صحیح ہے کہ اس کے لیے آپ کو بڑا دل گردہ چاہیے, کیونکہ ایک جاندار شخص کو جو ہے اس کی قربانی دینا کبھی ویسے ہوا ہے؟ نہیں کبھی ایسا ہوا تو نہیں, لیکن میں بچپن نہیں مرغی بھی کی بہت مشکل تھا. میں بچپن میں جو ہے نا کافی یہ ہنٹنگ کرتا ہوتا تھا, یہ فاختہ اور یہ اور وہ, تو میں وہ ذبح وغیرہ کر لیتا ہوں, پر کبھی بڑا جانور کبھی نہیں کیا. کھلایا نہیں ویسے کبھی آپ نے؟ یہ کسی نے بچپن کہہ دیا, پہلے بچپن گزر گیا. تو نہیں آپ کو کھلائیں گے بھی. آپ ایسے بناتی ہیں, دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں؟ میں یہ بات بہت دفعہ جب کہتی ہوں تو مجھے بعد میں سوشل میڈیا پہ بہت باتیں بھی سننے کو ملتی ہے, کیونکہ انفارچونیٹ ہے ہم نے خواتین کے ساتھ کوکنگ اور ان چیزوں کو بالکل نہ اسٹیریوٹائپ اور اٹیچ کر دیا ہے کہ اگر نہیں کھانا پکاتی تو
کھانا کیوں نہیں پکاتی. سو مجھے کھانے سے اتنا ہی تعلق ہے کہ کھانے کا بہت شوق ہے. میں اور آپ جن دعوتوں میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف کھانے والوں آپ بھی میرے ساتھ میرے کلب کی ممبر ہیں, مجھے پتا ہے. اچھا, ان مائی کیس آئی نو ہاؤ ٹو کوک. مجھے وہ سمی بھائی کی درد بھری کہانی یاد ہے جب آپ نے کوشش کی تھی کھانا پکانے کی, تو میری وہ صورتحال نہیں ہے. آئی کین کوک بٹ مجھے کھانا پکانے کا بالکل شوق نہیں ہے. مجھے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے. گوشت کی عید ہے, میں پراپر گوشت خور ہوں, مجھے گوشت کھانے کا شوق ہے, لیکن پکانے سے کوئی. اچھا, میری امی نے بڑا ناراض ہوتی ہے ویسے اس بات پہ. یشفین امی ہے, میری مدر اس بات پہ بڑی ناراض ہوتی ہے کیونکہ میں عموماً سارے شوز پہ, آپ کے شوز پہ, باقی دوستوں کے, میں نے 2-3 لوگوں کے شوز پہ یہ بتایا کہ ایک دفعہ جب میں نے پکایا تھا تو اس کے بعد کیا ریئیکشن آیا تھا, تو میری امی بڑا ناراض ہوئی. کہتی ہے میں نے اتنی پھوڑ بیٹی بڑی نہیں کی ہے, میں نے اچھا خاصا بہت کچھ سکھایا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلا. جی ہاں, وہ اس وقت میں پکایا کرتی تھی لیکن اب میں صرف پکایا کرتی ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے اندر عید گزارنی ہو نا تو عطر کاظمی صاحب بہترین دعوت کرتے ہیں عید کے دن, اور وہ دعوت مس نہیں کرنی چاہیے. ایک گرینڈ فیسٹیول ہو ہے اور ایک گرینڈ دعوت ہوتی ہے. حسن ایوب صاحب, ویسے آپ جو دعوتوں کی بات کر رہے ہیں, آپ تو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر آپ 6-8 لوگوں کو دعوت دے کر چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں بلایا حسن صاحب نے, تو آپ تو ان میں سے ہیں سر. آپ کیا عطر صاحب کا پتہ نہیں کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. چلیں اب اس غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی شعر سنا دیں. شعر نہیں سناتا جی, میں آپ کو نظم سنائیں گے. ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا چلیں. واقعہ یہ ہے جی کہ ابھی پچھلی عید کی بات ہے. ایک اس نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا بیل, وہ بڑا جناب وہ بھاگ رہا تھا نا, تو وہ مطلب نا وہ پٹھان صاحب تھے, تو لڑکا پٹھان تھا جو کسائی تھا, اس نے کہا میں پٹھان کا بچہ ہوں تو یہ بیل کچھ بھی نہیں ہے نا. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. وہ پیچھے ہٹا کر آپ یقین کریں جب دیکھا تو جب اس بیل نے اس کو سر پر سینگوں پر اٹھایا نا, آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو گیٹ سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا, اور اوپر سے بیچارہ جب نیچے گرا اس کی پستی وغیرہ ٹوٹ گئی. تو بات یہ کہ پراپر کسائی تھا لیکن اوور ایکسائٹڈ نہ ہو. ایون جو یہ پروفیشنل کساب بھی ہے نا, کیونکہ رنگ کا جانور ہے, اللہ تعالیٰ نے رنگ کا جانور رکھا ہوا ہے. تو وہ اس نے کہا میں پٹھان کا بچہ, میں ابھی جاتا ہوں. تو وہ پٹھان کا بچہ جب چلا گیا تو دلیری بھی اور حماقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ جو اس نے حماقت کی, اس کے بعد اس کی ربس ٹوٹ گئے جی, اور عید کے دن مجھے مصیبت پڑ گئی. اس کو اٹھا کے جناب ایمرجنسی کے اندر ہسپتال لے کے گئے, قربانی تو وہیں پہ رہ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ایکچولی, اور یہ تو آئی وٹنس ہوئی, یہ لاسٹ ایئر کا واقعہ جی. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ جو بیسکلی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. بچوں نے آج تک اس کا مذاق بنایا ہوا ہے, میں پٹھان کا بچہ ہوں. اچھا, وہ پٹھان کا بچہ, کسائی بھی تو بہت آ جاتے ہیں, موسمی کسائی شروع ہو جاتے ہیں, اور اس وقت جو حالات ہیں, ایکچوئل کسائی ہے, پٹھان ہے, وہ اب دوبارہ مطلب اس کو اس مرتبہ میں نے پوچھا بچوں سے, کہتے نہیں اس کو پاپا نہیں بلانا, تو اس کو نہیں بلانا. تو وہ اب جو ہے نا, اب اطہر بہت زیادہ اویئرنیس الحمدللہ اس بات کی ہے, نظر آتا ہے جب ہم مختلف پروگرامز میں, انفیکٹ جب ہم اپنی پرسنل ڈسکشنز میں بھی بیٹھتے ہیں, تو اب ہم لوگوں میں یا باقی لوگوں سے بھی جب بات ہوتی ہے, تو وہ والا کانسیپٹ جو عید کے دنوں میں فریج خریدے جاتے تھے, باقاعدہ ڈیپ فریزرز خریدے جاتے تھے, اور پوری گائیں اٹھا کر فریز کر لی جاتی تھیں, اب وہ کانسیپٹ کم ہو رہا ہے. اور شاید اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو لوگ قربانی کر رہے ہیں, یا الحمدللہ ہم وہ بلیسڈ لوگ ہیں جو شاید سارا سال گوشت کھاتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی, اور اس وقت جو حالات ہیں جن کو شاید گوشت کیا دال بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اس طرح کے موقعوں پر. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس عید کا بیسک پیغام ہی یہ ہے, یہ عید ہے ہی انہی لوگوں کے لیے, یہ کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آپ نے ان کو زیادہ دینا ہے. تو اپنے تو آپ ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں, لیکن یہ سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ یہ موقع آئے گا تو ہم گوشت کھائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ آپ جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دیں. میری ایک عید کے سلسلے میں نے کہیں پہ گیا تھا ایک آرفنیج میں, انہوں نے بھی بتایا کہ پہلے جو ہمیں قربانی کا گوشت آتا تھا اب کم ہو گیا, اس لیے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور لوگ اتنا گوشت ہمیں نہیں بھیج سکتے. تو جو صاحب جن استطاعت ہیں ان کے پاس اگر ہے تو وہ میک شور کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو دیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ. پچھلے 2-3 سالوں میں تو انفیکٹ اس طرح کے حالات بنے جو دینے والے ہاتھ تھے
وہ لینے والوں کی لائن میں بھی اور آپ نے کہا نظر آیا کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے, کانسیپٹ ہی کبھی تھا ہی نہیں کہ آپ قربانی کریں اور جو کچھ آئے اس قربانی کے آپ کے حصے میں آپ اس کو جا کے فریز کر دیں. کانسیپٹ وہ جو اطہر صاحب نے کہا ہے, کانسیپٹ تو ہے یہی ہے کہ اس پارٹ آف دا سوسائٹی کو کیٹر کرنا جو کہ نہیں افورڈ کر سکتا, جس کی ریچ میں نہیں ہے. تو ویسے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی اپنے گھر میں یہ اصول نہیں دیکھا کبھی بھی. میری شادی ہوئی, میں نے اپنے پیرنٹس ان لا کے گھر میں بھی یہ اصول نہیں دیکھا, اب اپنے گھر میں بھی کبھی یہ نہیں رکھا. لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ہیلتھ وائز بھی ٹھیک نہیں ہے نا, اس گوشت کی اتنی میعاد ہی نہیں ہوتی کہ آپ سالوں اس کو یا مہینوں اس کو چلائیں. تازہ آپ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور حکم بھی یہ ہے کہ قربانی کر کے اس دن آپ کھائیں. بالکل اس دن قربانی کر کے اس قربانی والا گوشت آپ کھائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو جانور کو ذبح کرنا ہے, اس کو صفائی کرنی ہے, پھر اس کی کوکنگ ہونی ہے. تو یو ہیو ٹو ویٹ ٹل. چھوٹی سی بات اور یہ بھی ضرور ہمیں کہنی چاہیے کہ رشتہ داروں کا حصہ اس کو ہم بہت ٹو لٹرلی بھی لے لیتے ہیں. رشتہ دار بھی بہت سارے آپ کے ایسے جو صاحب استطاعت ہیں, تو وہاں پہ ران بھجوانا ضروری نہیں ہے. کوئی نہیں, وہ مکس کرنا چاہیے آپ کو. آپ ان لوگوں کو بھیجیں. یہ غلط ہے. اچھا ویسے یہ بارٹر ڈیل بھی ہوتی ہے نا, ایک ران جائے گی تو وہاں سے دوسری ران آئے گی, ایک دستی جائے گی تو وہاں سے دوسری دستی آئے گی. بارٹر ڈیل بھی ہو رہی ہے. یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے حسن صاحب نے یہی بحث لگائی. پہلے انہوں نے ان سے کہا, پھر مجھے کہا کہ بھائی سیٹ پہ گیا تو مجھے ران دے. میں نے کہا اس طرح نہیں, آخر پہ سیری پہ مان گئے. لالچ دے رہے تھے کہ میں نے سیری دینی ہے اور انہوں نے ان کو ڈال دینی. عید کے دن ایسے چھوڑے کہ جو لپیٹی بھی نہیں جا رہی. بتائیں ہم یہاں پہ ہم اپنے لوگوں سے یہ بات کریں کہ دیکھیں ایسا نہ کریں, تو پتہ چلا یہی پری جو ہے نا بارٹر ڈیل آپ کی ٹیم سے انہوں نے کہا کہ میری ران کدھر ہے. میں نے کہا یار پہلے اچھا دس از ٹو اگینسٹ ون, اس لیے حسن دیکھیں کیا کیا الزام لگ رہے ہیں آپ پہ. موسمی قصائی آپ ہو گئے, رانے آپ بارٹر ڈیل کر رہے ہیں, کھانے پہ بلا کے غائب, کھانے پہ بلا, ہاں کھانے پہ آپ لوگوں کو نہیں بلاتے, اپنے برابر میں بیٹھے والوں کو نہیں بلاتے. وہ کھانا مجھے سمجھ آ گئی. وہ بیسکلی کھانے کی جو دعوت تھی, اس دعوت کے اوپر جو ہے نا وہ خواتین کوئی نہیں تھی, تو وہ خواتین جو ہیں وہ اس وجہ سے, ورنہ آپ کو تو ویسے میں اچھا ویسے آپ پردے کا انتظام کئی سارے لوگوں میں تو آپ میرا تعارف یہ کروا رہے ہوتے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے. نہیں, اگلا انہوں نے کہنا کہ بکرا بھی مرد تھا تو اس لیے میں کسی چلے ہم تھوڑا سا جو ہے نا قربانی کی باتیں ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں. آج آپ کی میں یہ بتا دوں کہ وہ دعوت جو میں نے جس پر میں نے غلطی کی ہے کہ کرن کو نہیں بلایا, اب یہ سارا اس کا جو ہے نا غصہ آج نکل رہا ہے. نہیں مجھے پھر بہت سارے, کیونکہ پھر ناظرین کو ہم نے ایک ایسا قصہ چھوڑ دیا ہے, چھیڑ دیا ہے بلکہ, جس پہ ناظرین کو پتہ نہیں ہے کہ کس قصے کی بات ہو رہی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا, لیکن اس دعوت کے اوپر میں نے ڈسکلیمر دے دوں میں کہ مجھے اسی دعوت کے بہت سارے لوگوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیونکہ پروگرام ہے فوراً بعد, اس وجہ سے آپ کو نہیں بولا, باقی میرے برابر میں بیٹھے ہوئے سارے جو ہے وہ حسن بھائی کے گھر پہنچ گئے. چلے اب ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے, اور اب ذرا ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ صحافی بیٹھے ہوئے ہوں اور پولیٹکس پہ بات نہ ہو. اور ماشاءاللہ سے ابھی جو عید کے فوراً بعد ہی جو قربانیوں کا سیزن آنے والا ہے وہ ذرا زیادہ پینفل ہے, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے, اور ہم پورا 6-8 مہینے یہ سوچتے رہے, جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ آنے والا جو بجٹ ہوگا وہ سیلری کلاس کے لیے بہت اچھا بجٹ ہوگا. امکانات تو ایسے نہیں ہیں سر. جی بالکل, آبویسلی پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت اوپر جا چکی ہے, اور اس وقت کتنی گنجائش ہے بجٹ کے اندر. حکومت تو کہہ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں وہ ورڈ آف کوشن بھی ہے کہ بھائی زیادہ امید نہ رکھیں. آپ نے دیکھا کہ IMF کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, ان کی 50 سے زیادہ شرائط ہیں, تو ایسے میں کتنا آپ ریلیف دیں گے عوام کو؟ تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا, ٹو بی آنیسٹ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں اگین جو مہنگائی ہے جو پہلے کافی زیادہ ہو چکی ہے, جب تک اوور آل چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, دیکھیں نا اکانومی بہتر ہوگی, انویسٹمنٹ آئے گی, اکانومی فلرش کرے گی, تو آپ بجٹ میں کچھ دیں گے نا. جب کچھ آ ہی نہیں رہا تو بجٹ میں حکومت کہاں سے دے؟ بالکل آپ کی بات درست. میں کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی مہمان سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم بجٹ پہ بات کر چکے, لیکن ایک میرا بنیادی سوال جو پہلے بھی تھا وہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ IMF نے شرائط رکھ دی, بھائی بجلی بھی بڑھائیں, گیس بھی بڑھائیں, پیٹرول بھی بڑھائیں, عوام کے اوپر سارا جو ہے وہ لوڈ ڈالیں. جتنے بھی ماہر معیشت سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت کو اپنا جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو ایک بنیادی سوال بار بار سب سے یہ کرتی ہوں کہ IMF وہاں پر کچھ نہیں کہتی ہے, ان کی طرف سے کوئی نہیں آتی کہ جی آپ اپنا بجٹ کم کریں, یا وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ دیکھیں, یا آپ جو سیلری اتنی بڑھا رہے ہیں اس پہ دیکھیں, کچھ تو کریں. بیسک فارمولا تو یہی ہے, IMF یہی کہتا ہے اپنا ایکسپینس کم کریں, اپنا ریونیو جو ہے اس کو بہتر کریں. ہماری جو معیشت ہے اس کے اندر نہ کبھی ہم نے کوئی اسٹرکچرل ریفارم کیا ہے, نہ ہم نے کبھی کوئی ادارہ بنایا ہے, نہ ہم نے کبھی کوئی سسٹم بنایا ہے, نہ اس معیشت کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے ایون آؤٹ کریں یا بیلنس آؤٹ
आउट करें कि उसका बोझ अवाम पर ना जाए, तो फिर अल्टीमेटली IMF इज एन इंस्टीट्यूशन जिसने आपको कर्ज दिया है, उसको अपने लिए हालात को और माहौल को साजगार रखना है, तो वो आपको फिर इजी वे आउट बता देता है। अभी तो बता रहे हैं कि 27 के बजट की भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं IMF ने। वी आर एन इकोनॉमी जो डेफिसिट पहले अपना कैलकुलेट करके साइड पे करती है, फिर अपना खर्चा हमारी हुकूमत कैलकुलेट करके साइड पे करती है, फिर उस अमाउंट को पूरा करने के लिए अवाम को कहाँ कहाँ टैक्स करना है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। सो अगर यही फॉर्मूला रहेगा तो फिर IMF और आपको क्या कहे, सैलरी क्लास से टैक्स लेना आसान तरीन काम है, उसी सैलरी क्लास को वो सैलरी देने के बाद ये जनरल सेल्स टैक्स से कोई भी किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स लेना उससे भी ज्यादा आसान काम है, पेट्रोलियम की मद में टैक्स लेना बहुत ही ज्यादा आसान काम है, बहुत अच्छा इफेक्टिव पब्लिक बहुत अच्छा इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही नहीं है ना हमारे पास, हमने कहीं ना कहीं अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना रक्षा चलाना है, तो उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए। अच्छा, फिर फ्यूल से जो एक रिपल इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन का इकोनॉमी में, हम उसको काउंट ही नहीं करते। अब तो मैंने हुकूमत की नई तौजीह भी सुनी है कि पेट्रोल जो है वो अमीरों को हिट करता है, ये मैशत तो डीजल पे चलती है। सो पहले भी यही बात कर रहे थे कि ये बड़ा इसको मजे का खेस कहा जाए या कुछ और, ऐसा कोई ना कोई नमूना होता है जो कोई कहता है कि गीजर जो है वो लग्जरी है, कोई कहता है जी कि जो पेट्रोल है वो तो अमीरों के लिए, गरीब के लिए डीजल है। ये बातें बड़ी तकलीफ दी होती है, बड़ा अफसोस होता है ये सुन के, ये बेहिसी है जी। ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक है, आने वाले ये भी कह सकते हैं जी कि अमीर के लिए तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो पेट्रोल तो वो भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन बिजली भी तो फिर महंगी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आप, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कोई है सिलसिला ईद के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होना है कुछ, कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं? वैसे किस हवाले से रब्ता करें, अपने तमाम के तमाम कार्ड्स इस्तेमाल कर चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि देखें बजट से पहले यानी हिज़्ब इख्तलाफ के जो लीडर्स थे, चाहे वो सेनेट में चाहे वो कौमी असम्बली के अंदर, उनको एक शैडो बजट देना चाहिए था। वो ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं, कोई अपनी तजावीज़ देते, कुछ हकीकी अपोजिशन का सबूत देते, आवाम के दर्द दुख को बांटने के लिए लफाजी के अलावा अमली तौर के ऊपर भी हुकूमत को आईना दिखाते, कोई वाइट पेपर निकालते, कोई चीज़ करते, कोई काम नहीं किया। उन्होंने इश्क इमरान का मंजन बेचा, महमूद खान नचकज़ई की और अल्लामा राजा नासिर बाज़ की, इन दोनों की बचपन की ख्वाहिश थी कि वो बड़े होकर एक की कौमी असम्बली में और दूसरी की सेनेट के अंदर कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बनूंगा, तो वो शर्मिंदा ताबीर हो चुकी है। उनको आवाम का कोई दुख दर्द नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को देख लें, इमरान खान से मुलाकात, इमरान खान की दिहाई, इमरान खान के मुकदमात, भाई खुदा का नाम है आप हिज़्ब इख्तलाफ की नुमाइंदगी करें, आप अवाम के मसाइल के हवाले से हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करें। आप इमरान खान से इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर अवाम ने भी आपके साथ वही करना है जो आप अवाम के साथ कर रही हैं। जैसा अगर आप उनके लिए कोई गर्ज नहीं है आपको, तो फिर अवाम भी बेगर्ज हो जाएगी, फिर आपकी कॉल्स वगैरह जो बेसर हो जाती है। आपको लगता है अवाम बेगर्ज हो गई है इस मामले से? जी हो चुकी है। अच्छा जी, अब देख लेना कि वो मंजन जो कि पहले इश्क इमरान का मंजन बेचकर जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती थी, अब तो हरिपुर का इलेक्शन भी वो हार गई अपनी हुकूमत होते हुए, तो अब पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ अभी देखें खुशाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन PP83 वहाँ पर जो है वो बिला मुकाबला बन गया, तो मुकाबला करने की सकत भी नहीं रही। चलिए आतर, आप भी यही समझते हैं वैसे कि अब सिचुएशन इररेलेवेंट उनकी हो गई है? नहीं, मेरे से पहले जो फाजिल दोस्त नॉर्वे से आए हुए जिन्होंने अपोजिशन के रोल पे रोशनी डाली, मुझे उसको सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि एक शैडो बजट हो, अपोजिशन ये करे। भाई वो जो आवाम का गला काट रहा है कोई उनसे तो पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने 150 से पेट्रोल उठा के 400 पे पहुंचा दिया। आवाम की आज जो रियल टर्म्स में इनकम है वो कम हो चुकी है। इख्तिलाफ का काम होता है वैसे। नहीं, ये तो ठीक है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने तो पॉइंट आउट करना है। मेरी बात जो कर सेकंड कर रही है, लेकिन मुझे नॉर्वे का करा जो चले बात तो मुझे अच्छी लग रही है, बात अच्छी लग रही है। जो कर रहे हैं ठीक है, एक बंदा जो कर रहा है, जो जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली अपोजिशन ने तो उसको करना है, अपोजिशन ने उसको हाईलाइट भी करना है, उस पर बात करना उनका फर्ज है। लेकिन जिस असेंबली के अंदर 6 महीने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं, उस अपोजिशन लीडर से आप शैडो बजट मांग रहे हैं। तो मैंने जिस तरह अर्ज किया कि नॉर्वे का जो मॉडल है वो सिर्फ अपोजिशन पे ना डाले ना, फिर हुकूमत से भी पूछे ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका रवैया कैसा है, क्या ये मुनासिब है। अभी इन्होंने खुशाब की बात की कि जी वहां पे बिला मुकाबला बन गया, वहां पे 4 दफा जो बंदा इलेक्शन लड़ चुका उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गई, ठीक है। फिर पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया। तो मसला ये कि आपको पॉलिटिकल स्पेस नजर कितनी आती है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त टीवी पे बैठ के कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला आ रहे थे और देखो भाई उसको SHO ने रोक लिया। ये कोई फखरिया बात नहीं है, ये कोई ऑप्टिक्स है कि आपका एक अवामी नुमाइंदा आ रहा है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है और उसको जो है आप बल्कि अभी तो गिलगित पे इलेक्शन होने जा रहे हैं 7 जून को, वहां पे भी निशानी ले तो अगर ये किस्सा खत्म हो गया है और कहीं पे नहीं है पीटीआई,
तो फिर कम से निशान कम दे दे। कुछ और नहीं हाँ, तो उसके लिए expose होने उसके से। लिए अच्छा, अतर उसके वैसे लिए आपको जो लगता है- बहुत अच्छी बात करते जी। हैं ना, जो जिनकी चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, वो शेर भी उन्होंने पढ़ा है, लपटना पलटना पलटना झपटना। ये कौन सा लामा इकबाल का शेर है, सुना है आपने उनका? लहू गर्म करने का है नहीं वाला? नहीं, ये वाला? नहीं, लपटना पलटना कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा। पलटना झपटना, लपटना पलटना। हसन भाई, ये उसका लेवल है। एक मिनट, ये उसका लेवल है। अच्छा, इसकी उसकी उसकी इसकी इसकी, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ओ भाई, अवाम के आप नुमाइंदे हो, अगर 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हो तो केपीके के अंदर 5 दिन तो गुजारो। नहीं, अगर तो नहीं वो है उठ कर जनाब यहाँ पहुंच जाता है अडयाला के साहब सर, सामने। वज़ीर आला तो है ना। जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 2 वज़ीर आला होने चाहिए, एक वज़ीर आला जो होना चाहिए केपीके के लिए और एक होना चाहिए अडयाला के लिए। तो अडयाला के लिए बना देते हैं सुहेल अफरीदी को और केपीके के लिए शफी जान साहब को बना देते हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं। अब वो वज़ीर आला उनको बनाकर वहां पर बिठा देते हैं। वज़ीर आला बन जाएंगे तब हसन को वो भी नहीं अच्छे लगेंगे। देखिए, वो ये भी मैं बशीर बता दूं से आपको। वजीर बने हैं और वजीर से आगे जो है वो वज़ीर आला बन सकते हैं। देखिए ना, जो सुहेल अफरीदी साहब है, उनकी कामयाबी बतौर वज़ीर आला पता क्या है? जी। वो कप्तान चप्पल से लुई वुइटन तक पहुंचे हैं। वो कबायली वज़ीर आला से डिजाइनर वज़ीर आला बन चुके हैं। जी। तो ये कामयाबियां उन्होंने अपने नाम की हैं और नहीं, ये लेकिन इसके करामात अंदर- हैं इनकी वजारत आला की। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ये बता दें कि खान साहब के हवाले से है कोई 1000 से ज़्यादा दिन गुजार चुके हैं वो जेल में, है कोई शुनीद बड़ी ईद के बाद कोई खबर मिलने के हवाले से? देखिए, ये कुछ हो सकता स्पेकुलेशन है? तो आपको पता है हमारे यहाँ हर वक्त ऑन रहती है। कभी होता है जी ईद बनी गाला में हो जाएगी, बड़ी ईद बनी गाला में होगी, बड़ी ईद नहीं होगी, कोई बात आप नहीं, यूट्यूबर से हवाला दे रही हैं। न्यू ईयर हो जाएगा गाला में। लेकिन ये जो बात अभी यहाँ पर पहले हो रही थी, आई हैव टू एग्री विद व्हाट काज़मी साहब सेड कि आपने क्या पॉलिटिकल स्पेस छोड़ी। अच्छा, फिर जब हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अब उस तरह से कायल नहीं रहा या वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले मईशत की बात की है। इस मुल्क के एक आम आदमी को अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सो आई डोंट थिंक कि उनके पास इस वक्त पॉलिटिक्स के लिए वक्त भी है, टू बी ऑनेस्ट। वो क्या सोचता है, वो क्या नहीं सोचता, वो हम यहाँ पे बैठ के कयास रहा हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर जो चीफ मिनिस्टर की बात है, क्या मीडिया ऑप्टिक्स है कि हमारे एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जब भी अपने सूबे से बाहर निकलता है विफाक में आने के लिए या किसी और सूबे में जाने के लिए, तो जो कुछ होता है वो आपके सामने। क्या उनको वीजा रिक्वायर्ड है? उनको कोई पासपोर्ट बना के रखना चाहिए कि उन्होंने अगर केपीके से निकलना है तो वो वीजा स्टैम्प करवाएंगे पंजाब से या वो वीजा स्टैम्प करवाएंगे विफाक से। बहुत बुरे ऑप्टिक्स थे। वो एक रैली लेकर आ रहे थे, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जाना था, उनको जाने दिया जाता। अगर हम ये समझते हैं कि उनकी सपोर्ट ही खत्म हो गई है, वो उन्हें आने दें, उन्हें खुले मैदान में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यास्मीन को एक अच्छा ऑप्शन बताता हूं। नहीं, उन्हें एक्सपोज नहीं, मैं तो कहती हूं कि उनको जगह पे सूबाई जलसा कैबिनेट करने। मीटिंग के अंदर मौसूफ सुहेल अफरीदी साहब सरकारी अफसरान को हुक्म देते हैं कि जो मीडिया के लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, और उसकी ऑडियो लीक हो चुकी है। देखिए ना, बात ये है कि बातें ये 2-3 अलग बातें हैं ना, मैं तो ना होना, ये सुहेल अफरीदी की असलियत है। नहीं, तो I will never defend that. I will never defend that. अपने हकूक पता है, मैं उस बात को कभी जहां पर नहीं जिसका जोर चलता है, मैडम कहने का मकसद ये है, लोग चलाते हैं। नहीं, तो इस वजह से उनको रोक जिसका देना जहां चाहिए। जोर चले वो चलाते हैं, उसका जोर साथियों पर चलता है। जहां उसका जोर चलता है वो चलाता है, फिर जहां जिसका जोर चलता है। अतर की बात भी तो सुन मैं ईद का मौका है। देखें, मसला ये है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि 2 वज़ीर आला होने चाहिए, फिर दूसरे सूबों में पी लिया भी पानी जो जैसे। वीडियोस बनाने के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए एक और वज़ीर आला हो जाए, गैर मुल्की दौरों के लिए एक और हो जाए, मुल्क के अंदर देखने वाला और हो जाए। दूसरी बात ये है कि सुहेल अफरीदी वो इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आला है जिसका सबसे ज्यादा एक्सेस है। यूट्यूबर्स भी उसके पास जाते हैं, हर सहाफ़ी को उसने बुलाया, हर सहाफ़ी। क्या इमरान खान साहब के सामने एंकर्स लाइन लगा के बैठते थे और कहते थे भाई गिरबान किसका पकड़ना है? आज शहबाज शरीफ साहब के सामने कोई हसन साहब या कोई बंदा जाके उनका इंटरव्यू कर सकता है, आप एक्सेस ही नहीं। बीट रिपोर्टर्स भी वज़ीर आज़म से क्वेश्चन कर लेते थे। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी भी हुक्मरान शराफिया से, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उन पर कोई तनकीद कर रहे हैं तो बनती है अगर वो गलत करते हैं, पर कम से कम कोई एक्सेस तो दें, कोई अपने आप को जवाब दे तो करें। इस वक्त तो लगता ही है कि जो मौजूदा हुक्मरान है, ऑल्दो जमहूरी जमातें, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये उतने एक्सेसिबल हैं या उतने जवाबदेह हैं? बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा ये चीज भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए, मीडिया के लिए तो कभी भी इस मुल्क की कोई भी सियासी जमात आइडियल हुक्मरान नहीं रही है। और अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे सबके, किसी दौर में किसी का अच्छा होगा, किसी दौर में किसी का बुरा होगा। हाँ, हम कंपैरिजन में कह सकते हैं कि वो दौर थोड़ा सा बेहतर था, ये दौर जो है वो उतना बेहतर नहीं है, बट हैविंग सेड दैट मीडिया के लिए तो कभी भी बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था। जब सुहेल अफरीदी साहब ने चार्ट संभाला था, जब उन्होंने आगाज
آسک کیا تھا تو اس وقت ان کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے صحافیوں کو بٹھایا بھی تھا سامنے اور ان سے سخت سوالات لیے بھی تھے. لیکن اب جب وقت گزرتا ہوا کیا اس دن میں مان جاؤں گا, وہ آتا ہی نہیں, شفیع جان آتا ہے نہ سہیل آفریدی آتا ہے, کوسچن آنسر میں آ جائے نا. چلے ہمیں موقع ملا تو ہم پیغام ضرور, ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. شفیع جان صاحب آتے ہیں کبھی ہمارے پروگرام میں, ہم سے گزارش کریں گے. بالکل ٹھیک. ہم سے گزارش کریں گے آپ کے ساتھ ون آن ون. اب میں اس ٹاپک کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اب ہماری ڈسکشن میں بھی بہت کم ہو گیا ہے. اب ہم فلسطین کا اس طرح سے تذکرہ نہیں کرتے ہیں, حالانکہ وہ ان کی کوئی یہ چوتھی عید ہے جو اسی طرح سے اذیت میں اور تکلیف میں بمبارٹمنٹ ان کے اوپر ہو رہی ہے, ان کے گھر بار وہاں پر نہیں ہے. لیکن جو ویژولز وہاں سے آتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ایک منظر آیا تھا جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا یقیناً ہر درد دل رکھنے والے انسان کو, کہ بچے جو کھیل رہے تھے وہ بیسکلی ڈیڈ باڈیز کو اٹھانے والا کھیل کھیل رہے تھے. وہ بہت اذیت ناک ویڈیو تھی کیونکہ وہ بچے وہی چیز دیکھ رہے ہیں اور بچے وہی کھیلتے ہیں, اسی کو کھیل کا حصہ بناتے ہیں جو وہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. یشوین سوال یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے مسلم کنٹریز کی, لیکن کوئی بھی مل کر کچھ کر نہیں سکا. فلسطین کے حوالے سے وہ ایک میٹنگ ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوری باڈی بنا دی, وہ باڈی جو ہے وہ بیٹھ بھی گئی ساتھ میں, اس کا ہمارے سامنے ڈاکیومنٹ بھی سائن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن فلسطین کے لوگ تو آج تک اسی اذیت میں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس سے بھی وہ ان کا درد شاید ایسا لگتا ہے کہ کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. جو ویڈیوز کی آپ بات کری ہیں میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ دیکھ بھی نہیں سکتی. میرے لیے اٹس ٹو مچ ٹو ایبزارب اینڈ ٹیک ایز اے مدر آلسو. جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ میری تو اتنی برداشت ہی نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکوں. جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیوز بھی ہمیں جسٹیفائی نہیں کرتی, ہم تک نہیں پہنچا رہی ٹھیک سے کہ وہ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں. سو میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے بہت ریسٹرکٹڈ سی چیزیں ہیں, بڑا کنٹرولڈ ہے, جو کچھ باہر نکلتا ہے وہاں سے بھی بہت دل خراش ہے, بہت وہ ہے. لیکن جو آپ نے مسلم ممالک کی بات کی, میرا خیال ہے فلسطین کا مسئلہ ہو, کشمیر بھی ایک کانفلکٹ ہے اس کا مسئلہ ہو, دنیا میں اس طرح کے جو بھی اور کوئی کانفلکٹس ہیں جہاں پر کچھ چند لوگوں کو جو ہے وہ صرف کارنر کیا جا رہا ہے یا ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, وہ دنیا کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ وہ کوئنسائڈ نہیں کرتے. مسلم ممالک کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اپنی معیشتیں جو ہیں وہ ان کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, وہ اپنے ان انٹرسٹ کو ویسٹرن پاورز کے ساتھ الائن کرنے میں زیادہ مصروف ہیں. اور ویسٹرن پاورز میں اگر ہم بالخصوص سپر پاورز کی بات کریں تو امریکہ کا انٹرسٹ کس کے ساتھ الائنڈ ہے وہ ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. سو جب ان کا انٹرسٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر تو امریکہ کے لیے نتھنگ ایلس میٹرز. اور یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سپر پاورز کی گڈ بکس میں بھی رکھنا ہے. اسرائیل کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ سب نے الائن کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کی. تو فلسطین تو از اے نان ایشو فار دیم. بہت انفارچونیٹ بات ہے لیکن ایسا ہی ہے. اور جو جتنی مرضی ہم فورمز بنا لیں, جو بھی ہم کر لیں, آن دا فیس آف اٹ اگر ہم یہ کہیں گے بھی, دنیا یہ کہے گی بھی کہ یہ فلسطین کی بہتری کے لیے بن رہا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ ہڈن ایجنڈا تو رہے گا. سب کو کوشش کرنی چاہیے اور ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہم کوشش کریں. لیکن میں یہ امید کرتی ہوں, میں یہ چھوٹی سی ایک بات کہہ کے ختم کر دوں کہ میں یہ امید ضرور کرتی ہوں کہ پاکستان نے بہت سینٹر سٹیج لیا ہے اس وقت جو ایران امریکہ کانفلکٹ ہے اس کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے بدترین دشمن بھی ہیں وہ منہ سے بے شک نہ مانے, بٹ دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان نے کیا رول لے لیا. سو آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ ونس دس کانفلکٹ از اوور تو ہم کچھ اپنا کلاؤڈ استعمال کریں, کم سے کم بات تو کرنا شروع کریں غزہ کی. بالکل درست بات سر. غزہ پیس بورڈ کے بعد میرے خیال مطابق غزہ کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں بلکہ کمی واقع ہوئی ہے. اس سے پہلے جینوسائیڈ تھا, اس سے پہلے جس طریقے سے بمبارڈمنٹ تھی, یقینی طور پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اسرائیل ایک بے لگام گھوڑا ہے, لیکن وہاں پر جو خوراک کی قلت تھی, جو پانی نہیں تھا, جو حالات اور جو جیسا میڈیکل فیسلٹیز تھی تو وہ ان کے حالات میں بہتری آئی ہے. ایک بات تو یہ ہے ابھی بھی امدادی ٹیموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, وہ تو ہو رہا ہے, فلسطینی جیلوں میں ریپ کیے جا رہے ہیں. مسائل ہیں لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی اس پیس بورڈ سے پہلے اور بعد کے اگر حالات دیکھیں تو حالات میں بہتری ہے, ورس نہیں ہوئے. اس سے پہلے حالات بہت تباہی تھے, پھر ایک جینوسائیڈ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ یورپ اور امریکہ کے سامنے جو عوام ہے وہاں کی, ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے, ننگا ہو چکا ہے. اس کا جو ایک باربیرک فیس تھا جو ویزیبل نہیں تھا, جو پہلے دنیا اس کو وکٹم کے طور پہ دیکھتی تھی, لیکن اب اس کو ایسا مونسٹر دیکھا جاتا ہے. اب اسرائیل کی جو پبلک پرسپشن ہے وہ دنیا بھر میں بہت خراب ہوئی ہے, اور الحمدللہ یہ اچھا ہوا ہے کہ ان کا اصلی مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے. میڈیا بھی اس طریقے سے کھل کے اب اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا. اب تو ایران کے ساتھ جو جنگ چھڑی ہے اس میں تو ویسٹرن میڈیا نے یعنی اسرائیل کا تانا دینا شروع کر دیا امریکہ کو کہ آپ نے امریکہ فرسٹ کی جگہ اسرائیل فرسٹ کر دی ہے. تو یہ دنیا میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں جو کہ خوش آئند ہے, اور
اسرائیل نے جو امریکہ کو ایران جنگ میں الجھایا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ خطے کے اندر اپنے خلاف ایک جو خطرہ تھا اس کو ختم کروانا چاہتا تھا, جس سے امریکی عوام کو شدید نقصان پہنچا, ان کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ اور ان کی جماعت ریپبلکن جو ہے ان کی پاپولیرٹی کو بڑا نقصان پہنچا. بالکل آپ کی بات درست. یہ جو سیز فائر کی ادھر بات کی حسن نے, سیز فائر جب ہم نے لبنان میں ہوا اس وقت بھی دیکھا اسرائیل کی طرف سے کس طرح سے خلاف ورزیاں کی گئیں, فلسطین میں تو تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں مستقل ہو رہا ہے. یہ آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر معاملات رکتے ہوئے دکھائی دیے یا آج تک ورسٹ کے ورسٹ ہی ہے؟ دیکھیں کرن, آپ نے 70-80 ہزار بندہ مار دیا اور ہم پیس بورڈ کو سیلیبریٹ کریں. مطلب آپ نے 25 ہزار تو وہاں پہ بچہ مار دیا. کیا کوئی ان سے پوچھے گا تم انسان ہو, جانور ہو, کس عالمی قانون کے تحت تم لوگوں نے مار دیا؟ اور جب سے وہ ساری فائر بندی ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک 700 سے 800 بندے غزہ میں یہ مار چکے ہیں, شہید کر چکے ہیں. اب یہ فگر میں 1.5-2 مہینے پہلے کی کوٹ کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی تھی, اب ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلا جائے. ریسنٹ پاسٹ میں صحافی مرے ہیں جو وہاں پر گئے ہوئے تھے رپورٹنگ کے لیے. غرب اردن میں ویسٹ بینک میں انہوں نے نئی سیٹلمنٹس کی اجازت دے دی ہے, وہاں پہ تو حماس نہیں ہے. ابھی بھی 55% غزہ کے اوپر اسرائیل قابض ہے. پہلے 100 بندے روز مارتے تھے, آج 8-10 مار رہے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے 6 دفعہ ویٹو کیا غزہ کی جنگ بندی کو, 6 دفعہ امریکہ نے ویٹو کیا, آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اس کے اوپر آپ نوبیل پیس پرائز دیں. مطلب کوئی دیکھیں کوئی عقل منطق مانتی ہے؟ اور پھر سارے مسلمان ممالک کدھر ہیں؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ غزہ پہ یہاں پہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے اسرائیل نے. غزہ کا ایک بارڈر ایک اسلامک ملک کے ساتھ بھی لگتا ہے, ایجپٹ کے ساتھ. کیا وہاں سے کچھ آیا؟ کیا وہاں سے جب لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا سلوک کیا گیا؟ یہ ہمارے ساتھ میں ابھی بھی روکا جا رہا ہے. یہ ابھی پاکستان کا حصہ ہے نا کشمیر, مقبوضہ کشمیر, انڈیا نے قبضہ کیا ہے. کون سا مسلمان ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کوئی OIC کھڑی ہوئی؟ 70-80 ہزار سے وہاں پہ بھی زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ تو میرے خیال میں انفارچونیٹلی شاید لوگوں کو اچھا نہ لگے, مسلم امت تو آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتی. اگر کوئی دباؤ ہے تو وہ اس وقت مغربی اقوام کا ہے. مسلمان ممالک میں تو جلسے جلوس بھی نہیں ہوئے, وہ جو غیر مذہب ہیں وہ باہر نکلے, اس کا دباؤ پڑا. تو میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے مسلمان امہ ہمارا کردار انتہائی مایوس کن. کچھ فورمز ہیں OIC کی طرح کہ ان کا تو مجھے لگتا ہے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کے لیے, اور نہ صرف فلسطین بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جس طرح سے ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ چاہے ہم کشمیر مقبوضہ کشمیر کی بات کریں, چاہے بھارت کے مسلمانوں کی بات کریں, یا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جہاں جہاں اسلامو فوبیا کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے آسانی کرے. بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آئیے. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. عید کی بات کریں اور یہاں پر سارے صحافی دوست موجود ہیں اور ان سے تمام طرح کی پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی ہیں, بجٹ کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے, عید کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. تو جب کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو عید کے میسیجز کو ہی لیتے ہوئے آپ لوگوں سے بڑھیں گے آگے. عید پہ کوئی اگر خاص پیغام آپ دینا چاہیں یا انفیکٹ اپنا ریٹ بتانا چاہیں, اب تو گزر گئی خیر, لیکن پھر بھی اگلے سال کے لیے اگر جانور گرانے کے لیے کوئی آپ سے رابطہ کرے تو کیا کریں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی کھانے کی دعوت ہو, یہ اویلیبل ہو نہ ہو, کرن ناز کو دعوت ضرور پہنچ جائے گی, ورنہ تو اگلے ہی شو کے اوپر میری ایسی کلاس لگے گی. تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے نہیں بلایا, آپ کو غلطی ہو گئی ہے, توبہ کر لی ہے, اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ریپیٹ. اچھا دیکھیں باپ کال کر کے کہا کہ آپ کا کیونکہ شو ہے اس وجہ سے, اور میں نے شکوہ بھی نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, پبلک, ہاں بالکل ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہیں سے کٹ لگا کے میرا نام نکال کے اور بہت سارے لوگ چلا بھی لیں, ویسے پبلک اپالوجی دے دی ایسا نہیں ہو. مجھے آپ اگر عید پر کوئی میسج وزیر اعظم صاحب کے لیے دینا چاہیں. وزیر اعظم کو کیا میسج دینا ہے؟ میسج تو میرا خیال ہے ویسے ہم کافی بات کر چکے ہیں اس عید کی ایسنس کے اوپر بھی, اور جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان طبقات کے بارے میں جو ہے وہ فکر کرنے کی ایک ظاہر وہ ہے پیغام ہے اس عید کا. تو پرائم منسٹر سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ جن عوام کے حکمران ہیں ان کے بارے میں سوچیں. اور مجھے یہ فور فیکٹ پتہ ہے جو خبریں ہم تک پہنچتی بھی ہیں. دیکھیں کسی بھی پولیٹیشین کی پالیٹکس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سیاست ٹھیک نہیں ہے, اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہے. ایک بات سے ایگری کرنا پڑے گا کہ
ووٹ لینے کے لیے ان کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے, اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو عوامی لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ یہ کوئی آسانی سے یا ود ایز اس طرح کے فیصلے تھوپ رہے ہیں لوگوں کے اوپر, لیکن پھر بھی کوئی گنجائش پیدا کریں اس ملک کے لوگوں کے لیے, مزید بوجھ نہیں سہ سکتے. بالکل ٹھیک. اطہر, عمران خان کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں, ایک تو عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی لوگ جو جیل میں عید منا رہے ہیں, اپنے پیاروں سے دور ہیں, ان کو بہت بہت عید مبارک. اسی طرح جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں, جو آج ہم لوگ عید منا رہے ہیں, سیکیور عید منا رہے ہیں, ان لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. پھر آپ کے پولیس کے جوان ہیں, جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے, وہ باہر کھڑے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, تو ان کو. پھر اسی طرح جو صفائی کا عملہ ہے, پورے ملک میں جو صفائی کا عملہ بہترین کردار ادا کر رہا ہے, خصوصاً اس عید کے اوپر, تو ان کو سلوٹ ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کو ایک ہاتھ سے سلوٹ مارا تھا, میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. یہ بڑے خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. اور اسی طرح پوری قوم کو عید مبارک, اور تمام سیاسی لیڈرشپ جو ہے سب کو عید مبارک. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, بے حد شکریہ کہ عید کے یہ خصوصی موقع پر آپ لوگ آئے ہیں, پروگرام کے لیے وقت دیا ہے. ناظرین کا بے حد شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ریگولر پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.